اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک لفظ، ایک آیت کا کمال وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بھائیوں، اگر جو بھی دعا مانگو گے اس آیت کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے آواز آنا شروع ہو جائے گی کہ جو چاہو مانگو آپ کو ملے گا۔ اور ایک ایسا تیز ترین یہ وظیفہ ہے، اگر انسان ایک بار کر لے تو انسان کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھانا کھاتی رہیں، اس رزق کو ختم نہیں کر سکتی۔ بھائیوں، اس دور کے اندر اگر انسان کے گھر کے اندر پیسہ نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ پیسہ انسان کی اہم ضرورت ہے، اس لیے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ جو غربت ہوتی ہے، جو غریبی ہوتی ہے، جو کہ پیسے کی کمی ہوتی ہے، انسان کو اس نہج پر لے کر چلی جاتی ہے، اس جگہ پر لے کر چلی جاتی ہے جہاں پر انسان غلطی کا مرتکب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ اس دور کے اندر سے اس مادی دور کے اندر سروے کر لیں، اپنے گاؤں کا سروے کر لیں، اپنے شہر کا کریں، اس پیسے کی غرض سے انسان اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے، اللہ کے کلام کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب انسان کسی کی بات اس قسم کی سنتا ہے۔ تو ایسے ایسے معاملات بن چکے ہیں، ایسے ایسے نظام بن چکے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ایک گھر ہے، اس کی فیملی کو بھی پتا ہے، اس کے رشتہ داروں کو بھی پتا ہے، اس کے محلے والوں کو بھی پتا ہے، اس کے پورے گاؤں والوں کو بھی پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ٹھیک کرنا تو درکنار، اس کا حل سوچنا بھی وہ لوگ گوارا نہیں کرتے۔ بس اپنے گھروں سے بیٹھ کر غیبت کرنا آسان سمجھتے ہیں، کیونکہ ایسے معاملات ہیں انسانوں کو پتہ ہونے کے باوجود وہ اپنے دلوں کے اندر سما کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپس میں اس ٹاپک پہ بات ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا حل نہیں سوچتے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بھائیوں یہ بتاؤں کہ انسان کو نالج ہونے کے باوجود اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ جس کا علم ہی نہ ہو، جو جان بوجھ کر نہ کی جائے، جس کا انسان ذہن میں ادراک ہی نہ کرے کہ یہ غلطی ہے، وہ غلطی کر لے تو وہ گناہ نہیں۔ لیکن اس دور کے اندر سوشل میڈیا، پوری دنیا کے اندر آج کل اس قسم کا ماحول اور ایسا نالج ہے کہ انسان کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کا اللہ کے ہاں بڑا سخت عذاب ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس سے رک نہیں رہا۔ کیوں نہیں رک رہا؟ میرے نبی کی حدیث ہے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ کچھ کم لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، اگر بھوک آتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں لیکن گناہ نہیں کرتے۔ اگر بھوک آتی ہے تو حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالتے، موت کو قبول کر لیتے ہیں، اپنی عزت کو نہیں گواتے۔ تو وہ کم لوگ ہیں، کم تعداد میں ہیں۔ آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں، مسلمان کم مقدار میں ہیں، اللہ کو ماننے والے کم لوگ ہیں۔ میرے نبی کی زندگی، حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی پر چلنے والے کم لوگ ہیں۔ اگر انسان کا یقین اور اعتماد، انسان کا عقل اور فہم، انسان کا دل اگر خدا کی قسم اللہ پر مطمئن ہو جائے تو خدا وہ ہے جو ایک پتھر کے اندر ایک کیڑے کو بھی روٹی اور غذا دیتا ہے، اس کو خوراک دیتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو غذا نہ ملے، آپ صرف ایک کام کر لیں، چھوڑو لمبے وظیفوں کو، چھوڑو، صرف اپنا رویہ بدل لو کہ میں نے مانگنا ہے تو اس رب سے مانگنا ہے، اب کسی کے آگے میں نے جھولی نہیں پھیلانی، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، میرا باپ کیوں نہ ہو، میرا دوست کیوں نہ ہو۔ میں نے جب بھی مانگنا ہے سجدے میں اپنی گردن جھکا کر، اپنی پیشانی کو اللہ کی سرزمین پر رکھ کر رو کر اللہ سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں مانگنا۔ خدا کی قسم اللہ پاک آپ کے لیے در کھول دے گا، رحمت کے، رزق کے، برکتوں کے۔ صرف اللہ لفظ ہے۔ اللہ میرے بھائی قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور اللہ کو یہ وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن بنا کر اپنے آخری نبی پر نازل کر دیا، اور میرے نبی نے رہتی دنیا تک، قیامت تک اپنی امت کو یہ تحفہ دے دیا کہ جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو، مشکل ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، آپ اس آیت کو پڑھو، اللہ پاک آپ کے سر سے تمام مشکلات کو ہٹا دے گا۔ ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صدق دل سے دعا مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو
5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, और हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें।